الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے بالغیب، بن دیکھے، کان نے سنا نہیں، آنکھ نے دیکھا نہیں، دل میں خیال نہیں آیا، ولا عین رأت ولا اذن سمعت وعلی قلب علی خطر، بخاری شریف کی روایت ہے، او کما قال علیہ السلام، کہ آخرت میں اللہ پاک جو ہمیں دیں گے ہماری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ہم لیکن مانتے ہیں، بن دیکھے اللہ، کان نے سنا نہیں ہے، دل میں خیال تک بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو ہمیں اللہ پاک دیں گے، لیکن ہم مومن ہیں، ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے نبی بالغیب، ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، والقدر خیری و شرری من اللہ تعالیٰ، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے۔ تو ساری چیزوں پہ میرے دوستو جب تک ہم بن دیکھے دل سے ایمان نہیں لائیں گے مومنی نہیں ہوں گے۔ کامل مومن ہونے کے لیے دل سے تصدیق، زبان سے تصدیق، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق جب ہو گئی کامیاب۔ یہ ہے ایمان بالغیب کا مطلب، یہ ہے جو چیز سمجھ میں آئے، اگر یہ تو ایک چیز سائڈ ہوگی، اس دوسری سائڈ دیکھیں، جو چیز سمجھ میں آئے اس پہ بھی ایمان لے آئے، جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس پہ بھی ایمان لے۔ اس کا میں اصول سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کے سامنے اگر کوئی روایت بیان کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے یہ روایت آپ نے کبھی سنی نہیں پہلے، تو آپ اس کی اگر سنی نہیں تصدیق نہ کریں، لیکن نفی بھی نہ کریں، ہو سکتا ہے روایت ہو کہ جی ہم تحقیق اس کے بارے میں علماء سے پوچھیں، علماء کے بارے میں اس روایت کے بارے میں علماء سے پوچھیں۔ اگر آپ کہیں گے نہیں جی یہ کہاں سے روایت ہوگی، اگر وہ روایت ہوئی تو روایت کا انکار ہو گیا، اگر آپ روایت نہ ہوئی تصدیق کر دی وہ بھی غلط ہو گیا۔ اس لیے کوشش کریں، اگر عام روایتیں تو سنی ہوتی ہیں، ہم معروف مشہور روایتیں چلتی، جو روایات نہیں سنی ہوتی اور اس میں خاموشی اختیار کریں، علماء سے اس کی تصدیق کریں۔ ہر میڈیا کی بات کو، ہر بات کو حدیث سے جوڑ دینا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ السلام، جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا یا میری تعلیمات پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، پوری سیدھا جہنم میں جائے گا۔ دیکھ لیں ہم ہر بات کو جی یہ جی حدیث میں آیا ہے، ہم جھجک محسوس کرتے ہی نہیں ہیں، کوئی بات کرتے ہیں ہر بات میں حدیث میں آیا، اللہ کے نبی کی طرف نسبتیں کر رہے ہوتے ہیں، بھئی حساس معاملہ ہے، امام الانبیاء کی طرف نسبتیں کر رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے اس چیز کو، کہاں نسبت کر رہے ہیں، اتنی اونچی نسبت کر رہے ہیں۔ میرے دوستو تصدیق ہو بھی تب بھی بندے کو ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، دین کی بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے، جھوٹی بات نہیں۔ آپ میڈیا پہ کوئی بھی کسی پوسٹ کو شیئر کرنا ہو، آپ دیکھتے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اور مختلف میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ہر روایت کے نیچے لکھا ہوتا ہے جی فلاں روایت ہے، فلاں روایت ہے، فلاں روایت ہے، فلاں روایت، جبکہ بہت ساری چیزیں اس میں 100% جھوٹی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارے ادارے میں ہم نے ایک مفتی صاحب رکھے ہوئے ہیں اسی کام کے لیے کہ میڈیا پہ جتنی بھی روایتیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں مسند بڑی کتابوں میں، اگر وہ کتابوں میں موجود ہو تو ہم بتلاتے ہیں، ٹیلی کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ بھائی یہ واقعی روایت ہے، اگر نہ ہو تو پتہ چلتا ہے بھائی یہ صحابی کا قول، یہ عام بندے کی بات، یہ ہر بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تو جوڑتے جی حضرت علی کا قول ہے، ایسے جوڑتے رہتے ہیں، صحابہ کی طرف نسبتیں کرتے رہتے ہیں، بات کو وائرل کرنے کے لیے، دور دور تک پہنچانے کے۔ اگر ہم نے غلط بات ایک بھی وائرل کر دی، آگے پہنچا دی، وہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حقیقت میں نہ ہوئی تو ہم تو توبہ کر لیں گے، لیکن وہ بات جہاں تک جائے گی وہ تو توبہ ان کی گارنٹی کو دیتا ہے، وہ توبہ کریں گے نہیں کریں گے۔ ایسی بری چیزیں احتیاط کرنی چاہیے۔ دین کے معاملے میں مقصد یہ ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 صفات ذکر فرمائی، ایمان بالغیب، مومن چوچرا نہیں کرتا، وہ اللہ پہ ایمان لے آتا ہے غیب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن پہ ایمان لے آتا ہے، آخرت پہ ایمان لے آتا ہے۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے مومن، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہے۔ مومن کی بڑی نشانی نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا گویا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، بس وہ مومن ہے، وہ صرف مسلمان۔ مومن اور اسلام، مومن میں اور مسلمان میں بڑا فرق ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس رزق میں سے جو ہم نے دیا ہے ان کو، مومنین کو خرچ کر۔ دیکھیں بھئی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنے اندر مومنین کی ساری صفات اپنے اندر، جتنا ہم دین پہ خرچ کریں گے، دین والوں پہ خرچ کریں گے، یا ہر وہ جگہ جہاں دینی کوئی کام ہو رہا ہے تو چشمہ وہ تو کام آئے، ورنہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، کماتے ہم ہیں، عیاشیاں بچے کرتے ہیں، حساب ہمیں دینا پڑتا ہے قبر میں جا کے۔ ایسے نہیں ہوتا،
ساری زندگی باپ نے نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ خوشی دیکھی، نہ غمی دیکھی، نہ تنہائی دیکھی، نہ مجلس دیکھی، نہ سردی دیکھی، کچھ بھی نہیں دیکھا. وہ کماتا رہا بچوں کے لیے، کماتے رہے کماتے رہے کماتے رہے. اب کما کما کے بچوں کو جوان کر لیا، خود بوڑھے ہو گئے. اب نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، کماتے رہے بچوں کے لیے. اب قبر میں چلے گئے. اب بچے پیچھے عیشیاں کر رہے ہیں، حساب باپ صاحب دے رہے ہیں. کتنی بڑی بے وقوفی ہے انسان کی کہ انسان اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے اپنی آخرت خراب کرتا ہے. سب سے بڑا بے وقوف انسان دنیا میں وہ ہے الکیس. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقوف کی تعریف اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، بخاری شریف کی روایت. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله كما قال الاسلام. بے وقوف انسان وہ ہے جو عقل مند انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عقل مند انسان وہ جو آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا کی زندگی گزارے. اور بے وقوف کون ہے؟ جو آخرت کو بھول جائے، اللہ پہ ویسے تمنائیں باندھتا رہے، اللہ بڑا مہربان ہے بخش دے گا، نہ حلال دیکھے نہ حرام دیکھے، نہ ملاوٹ دیکھے، نہ جناب مرضی اپنی کر رہا ہے، کام شیطانی کر رہا ہے. اور والعاجز من اتبع وتمنى على اللہ، اللہ پہ بڑی بڑی امیدیں مان کے بیٹھا ہے، کام غلط کر رہا ہے اور امیدیں الٹی باندھی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی فرمایا یہ بے وقوف انسان. تو بھائیو دوستو، جو اللہ نے دیا ہے اس کے میں تو اکثر یہاں مثال دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں. اپنے رزق کے حصے کر لیں. حصے کیسے حصے کر لیں؟ ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرے. مثال کے طور پر ایک بندہ 10,000 روپیہ کماتا ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کی مہینے کی آمدنی 10. ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرے، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرے. ایک حصہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے، ان کی مہینے میں دعوت کر دے، یا ویسے دیکھ لے کو غریب کو کر ہیں ان میں خرچ کرے. ایک حصہ فقراء اور مساکین پہ خرچ کرے. ایک حصہ دینی اداروں پہ خرچ کرے جہاں دین کا کام ہو، کیونکہ یہ چلتا رہنا ہے، یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. دین کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، قیامت تک چلے گا. اس کے مخالفین بھی آئیں گے، معاونین بھی آئیں گے، بعض ان کو محبین بھی آئیں گے، ان سے محبت کریں گے، علماء سے، دینی اداروں سے جو دین کھلا رہے ہیں، دین چلا رہے ہیں. اور بعض مخالفین بھی ہوں گے. مخالفین ابو جہل کی لڑی میں آ جائیں گے کل قیامت کے دن، محبین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان علی اس لڑی میں آ جائیں گے محبین. یہ دو لڑیاں چلتی رہیں گی. شیطان اور رحمان کی لڑی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ سے شروع ہوئی، وہ قیامت تک چلے گی. شیطان ایک طرف رحمان کی لڑی ہے، رحمان کی لڑی میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین یہ آ جائیں گے. شیطان کی لڑی میں شروع سے قابیل سے لے کے آگے تک آتا جائے گا، ابو جہل، ابو لہب، فرعون، یہ جتنے بھی قارون اور نمرود آئے ہیں، مخالفین جتنے آئے ہیں، دین پھیلانے میں جتنے رکاوٹیں بنتے ہیں. دین پھیلانے کے رکاوٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جائے. زبان سے علماء کے بارے میں، دین والوں کے بارے میں یا دین کے بارے میں انہوں نے دین سارا بگاڑ دیا، یہی تو دین لے کے چل رہے ہیں. یہ یہود و نصارہ کی سب سے بڑی عالمی سازش ہے کہ علماء سے اعتماد ختم کر دو، بچوں سے تمہارا دین خود بخود نکل جائے گا. گوگل پہ سرچ کرو بس. تو بھائیو دوستو، ایک حصہ دینی مدارس پہ، مساجد پہ، یہ جہاں جہاں قال اللہ قال رسول کے نعرے لگ رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، جس سلسلے میں بھی ہو رہا ہے، یہ ایک سلسلہ ہے نا اللہ نے بتایا، اس میں انسان کو خرچ کرنا ہے. اور ایک حصہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنی آخرت کے لیے اور بھی تلاش کر لینا چاہیے. کچھ حصے بنا لینے چاہیے زندگی میں کہ یار میں نے یہاں خرچ کرنا ہے. مما رزقناہم ينفقون، اللہ پاک فرما رہے ہیں تو دیا تو ہم نے ہی، رزق ہے جس میں سے خرچ کرنا ہے، کوئی آسان نہیں کرنا. جو اگر بنا کے تقسیم کر کے خرچ کرو گے تو سارے میں برکت آ جائے گی، حساب کتاب میں بچ جاؤ گے. لیکن مرضی سے خرچ کرو گے تو وہ انسان کی خواہشات تو بڑھتی نہیں ہے، زندگی گزر جاتی ہے. ایک بلڈنگ ہے تو 2 کے چکر میں، 2 ہے تو 4، 4 ہے تو 5، اسی چکر میں. مومنین کیا کرتے ہیں؟ مومنین ناپ تول کے زندگی گزارتے ہیں. نہیں یار میں یہاں قدم رکھوں یا نہ رکھوں، عیاشی تو آخرت میں ہے، خوشیاں تو آخرت میں ہے، خواہشات پرستی تو آخرت میں ہوگی. دنیا میں خواہش پرستی کرنے کی شروع نہیں پوری ہوگی، خواہشات پوری نہیں ہوگی. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی کو ناپ تول کے خرچ کرنا چاہیے.